ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورت تلاوت کی ہے جس کو ہم سورہ فاتحہ کے نام سے جانتے ہیں. تو یہ سورت جو ہے جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلی جو سورت ہے وہ یہی سورت ہمیں نظر آتی ہے. حالانکہ نازل ہونے کے لحاظ سے یہ سورت پہلی نہیں ہے. اس سے پہلے جو ہے سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ تو سورہ علق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. لیکن یہ جو سورت ہے یہ قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلے لکھی گئی ہے اور اس کو سب سے پہلا درجہ دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کریم کی بڑی عظیم سورت ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد اوتیت سبعا من المثانی والقرآن العظیم. تو اس سورت کے بہت سے نام بھی ہیں. ایک تو سورہ فاتحہ ہے جس کے نام سے ہم جانتے ہیں، عام طور سے یہ نام اس کا لکھا ہوتا ہے، اور فاتحہ کے معنی آتے ہیں آغاز کے، شروعات کے. جس چیز سے شروعات کی جائے اس کو جو ہے فاتحہ کہتے ہیں. تو بہت سی چیزیں اس سے شروع ہوتی ہیں. اس بنیاد پر بھی اس کا نام سورہ فاتحہ رکھ دیا گیا ہے کہ ایک تو قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ سے، اور دوسرے جب بھی ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اسی سے شروع ہوتی ہے، سورہ فاتحہ سے. تو اس کے جو ہے چونکہ اس سے بہت سے کاموں کی شروعات ہوتی ہے، اس بنیاد پر اس کا ایک نام تو سورہ فاتحہ ہے. اور بھی بہت سے نام ہیں. اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ یہ ایسی سورت ہے جس کے اندر تمام بیماریوں سے شفا بھی اللہ نے رکھی ہے. کہ اس سورت کو پڑھ کر کے اگر کسی پر دم کر دیا جائے، 3 بار پانی میں پھونک کر کے پلا دیا جائے، زیادہ تکلیف ہو 7 مرتبہ پھونک کر کے پانی میں اس کو پلا دیا جائے تو اس سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے، یا اس پر دم کر دیا جائے. اور بہت سے حدیث میں اس طرح کے واقعات بھی صحابہ کے ملتے ہیں کہ صحابہ بعض سفر میں جا رہے تھے اور سفر میں بعض لوگ آ کر کے ان سے عرض کیا کہ ہمارے یہاں ایک شخص ہے جس کا دماغ صحیح نہیں ہے اور وہ جو ہے پاگل ہو گیا ہے، بیڑیوں میں ہم لوگوں نے باندھ رکھا ہے، اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو اس کا علاج کر سکے تو کر دے. تو ایک صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم چلو کر دیتے ہیں. وہ گئے اور انہوں نے خود بیان کیا کہ میں نے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس پر دم کرنا شروع کیا تو دھیرے دھیرے وہ صحیح ہو گیا، اس کی بیڑیاں کھول دی گئیں. تو اس کے اندر اللہ نے شفا بھی رکھی ہے سورہ فاتحہ کے اندر کہ اس کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لینا، دوسروں پر دم کر دینا، اس سے بھی جو ہے فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا بھی ہے، قرآن کی یہ صفت بھی ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ اس قرآن کے اندر اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، بیماریوں کا علاج بھی ہے. تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے بڑی اہم سورت ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین اور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. یعنی قرآن کریم کے اندر جو پورا قرآن ہمارا ہے اس کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان تمام مضامین کا خلاصہ اس سورہ فاتحہ کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. قرآن کے اندر علماء لکھتے ہیں کہ 6 طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک تو توحید ہے، دوسری چیز جو ہے رسالت ہے، اللہ کے وسلم کی رسالت، اور تیسری چیز کہہ لیجیے اس میں قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کے بارے میں ہے. اسی طرح سے اس کے اندر چوتھی چیز جو ہے وہ احکامات ہے،
اور پانچویں چیز جو ہے وہ کہہ لیجئے ماننے والے، اور چھٹی چیز نہ ماننے والے۔ ان چیزوں کا تذکرہ جو ہے پورے قرآن میں آیا ہے، اور اس پورے قرآن کا خلاصہ اس سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور بڑی عظیم سورت ہے جس کی صفت بیان کی گئی کہ یہ 7 مثانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ ہم نے آپ کو قرآن بھی دیا ہے اور 7 مثانی بھی دی ہے، اور 7 مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اس لیے کہ سب کے معنی آتے ہیں 7 کے، اور مثانی کہتے ہیں وہ چیز جس کو بار بار دہرایا جائے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں پائی جاتی ہیں، اور اس کو بار بار ہر نماز میں اس کو پڑھا جاتا ہے، اور بڑا اس کے اندر کہہ لیجیے اہم پیغام ہے۔ ہر نمازی کو تو اس کو یاد کرنا ہی چاہیے، اس لیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر جو سورہ فاتحہ جس کے بغیر ہماری کوئی نماز نہیں ہوتی، ہم چاہے فرض نماز پڑھتے ہیں تو 4 رکعت والی نمازوں میں 2 رکعتیں تو ایسی ہوتی ہیں جس میں سورہ فاتحہ کے علاوہ سورت نہ ملائیں، لیکن سورہ فاتحہ تو پڑھنا ضروری ہی ہوتا ہے، چاہے وہ فرض نمازیں ہوں، چاہے نفل نمازیں ہوں، سنت نمازیں ہوں، جو بھی نماز ہو، اگر وہ نماز ہے تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے ہم، اس کے بغیر صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تو اتنی اہم سورت ہے، اس لیے اللہ نے اس کو بڑا عظیم بنایا، بڑا عظیم پیغام رکھا۔ تو اس کا جو ترجمہ ہے، اس کا جو مفہوم ہے، جب اس پر غور کریں گے تو ہمیں اس کے اندر کی خوبیاں معلوم ہوگی، ہے نا، اور اس کے لیے بہت وقت چاہیے۔ اگر اس کو کھول کر کے بیان کیا جائے تو یہ گھنٹوں کی چیز ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں رکھی گئی ہیں، لیکن موٹی موٹی چیزیں جو عام طور سے ہیں اس کو ہم سمجھ لیں تو جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں مزہ آئے گا، ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہم جو پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا پیغام دیا گیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ ہے جس کی شروعات ہوتی ہے بسم اللہ سے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کے معنی آتے ہیں تمام تعریف کی۔ الحمد تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ جو اللہ کون ہے اس کی صفت آگے بیان کی کہ رب العالمین ہے۔ رب کے معنی آتے ہیں پرورش کرنے والے کے، پروردگار کے، جو سب کی پرورش۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، جو تمام جہانوں کو پالتا ہے، یعنی ایک جہاں کو نہیں پالتا ہے، ہم انسان ہیں، ہمیں بھی پالتا ہے، جانوروں کو بھی پالتا ہے، جناتوں کو بھی پالتا ہے، اور جتنے عالم ہیں جن کی ابھی تک کھوج بھی نہیں ہو سکی، چاہے وہ چاند کی دنیا ہو، چاہے وہ آسمان کی دنیا ہو، چاہے وہ فرشتوں کا عالم، سارے عالموں کا رب کون ہے؟ ایک ہے، اور وہ صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، سارے عالم، اس لیے اس میں استعمال کیا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے یہ پیغام دے دیا کہ شروع کرنے جا رہے ہو تو اپنی نماز شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھ لو کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، وہی سب کو کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی سب کی پرورش کرتا ہے۔ ہم نہیں کرتے ہیں، ہم تو اسباب کے طور پر ہیں، ہم تو ظاہر میں ہیں، لیکن اصل ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے جو سب کو پالنے والی ہے۔ تو اس کا بندہ گویا کہ اقرار کرتا ہے، اور جب تمام تعریف کر دی گئی تو اب اس کا انکار بھی کر دیا گیا۔ دنیا میں اب اگر کوئی بھی تعریف ہوگی، کوئی بھی تعریف کی چیز ہوگی تو وہ لوٹ کر اللہ کی طرف جائے گی۔ آپ نے کہا کہ فلاں صاحب بڑے خوبصورت ہیں، تو فلاں صاحب اگر بڑے خوبصورت ہیں تو ان کی خوبصورتی کی تعریف کہاں جائے گی؟ اللہ پر جائے گی۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ بھائی کوئی گاڑی خرید کے لائیں گے، آپ کہیں گے بہت اچھی ہے، تو وہ خریدنے والے کی کوئی اس میں خوبی نہیں، وہ بنانے والے کی خوبی ہے۔ تو اس لیے ہم دنیا میں جو بھی تعریف کریں گے اس تعریف کو لوٹ کر کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے۔ اچھی گاڑی بنی، کس نے بنائی؟ ایک انسان نے بنائی۔ اس انسان کو دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ وہ صلاحیت کس نے دی اس کے اندر جس سے اس نے وہ چیز بنائی؟ اللہ نے دی۔ تو ہر خوبی، ہر چیز، تمام تعریف
اللہ کے لیے ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی خوبیاں پائی جاتی ہیں، وہ سب اللہ ہی کی خوبیاں ہیں۔ اللہ ہی نے یہ خوبصورت پھول بنائے، یہ آسمان بنائے، یہ پارک بنائے، ساری خوبیاں اللہ کی طرف لوٹتی ہیں۔ تو ایک تو یہ بات پہلی آیت میں ہمیں یہ پیغام دے کہ ہم تعریف کے لائق اگر کسی کو سمجھتے ہیں ایمان والے، تو صرف اللہ کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے ذات سے بڑھ کر کے کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو قابل تعریف ہو، تمام تعریف اللہ کی ہے، اور وہ اللہ ایسا ویسا نہیں ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، اس لیے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ پھر فرمایا کہ الرحمن الرحیم، فرمایا کہ وہ ذات، اس کی صفت اور بیان کی جس کی ہم خوب تعریف کرتے ہیں، تمام تعریفیں کرتے ہیں، وہ رحمان ہے، یعنی سب پر رحم کرنے والا، اور رحیم خوب رحم کرنے والا، یعنی اس کی رحمت سے کوئی خالی نہیں ہے، وہ سب پر رحم کرتا ہے اور خوب رحم کرتا ہے، خوب رحم کرتا ہے۔ تو اس کی یہ صفات میں سے ہے کہ اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والی ہے، بہت مشفق ہے بندوں کے اوپر، اور اس کی شفقت اور رحمت نہ ہوتی تو ظاہر سی بات ہے، ایک طرف ہم اپنے کو دیکھیں، اپنے ایمان کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، اور پھر اللہ کی رحمت کو سوچیں کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم کتنا گناہ کرتے ہیں، کتنے غلط کام کرتے ہیں، کتنا اللہ کو ناراض کرتے ہیں، کتنی اس کی گستاخیاں کرتے ہیں، کتنی بغاوت کرتے ہیں اللہ کی، لیکن اللہ کتنا چھوٹ دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، ہمیں کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، رہنے کو مکان بھی دے رکھا ہے، کچھ چھینتا نہیں ہے، اور ایک بار اس سے توبہ کر لو تو بڑی خوشی سے معاف بھی کر دیتا۔ تو وہ ذات ایسی ہے جو بڑی مہربان ہے، بڑی رحم کرنے والی ہے۔ تو یہ پیغام دیا گیا کہ اس کا بھی ہمیں جو ہے دل کے اندر یقین ہونا چاہیے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو الرحمن الرحیم، اس کے بعد فرمایا کہ مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، وہ مالک ہے کس کا؟ یوم الدین ہے نا، یعنی روز جزا کا، جو قیامت کا دن ہوگا، جو حشر کا دن ہوگا، اس دن تو ساری بادشاہت، ساری ملکیت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی ہوگی۔ آج تو ہمارے جیب میں پیسہ ہے تو ہم کہیں گے اس کے ہم مالک ہیں، ہمارا گھر ہے تو ہم کہیں گے ہم مالک ہیں، ہمارا کھیت ہے تو کہیں گے کہ ہم مالک ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کوئی مالک نہیں ہوگا۔ اس دن کا مالک کون ہوگا؟ صرف اللہ ہوگا۔ آج ہم اپنی زبان سے کہیں، حالانکہ آج بھی ساری چیز اسی کی ملکیت ہے، لیکن بہرحال ایک اسباب کے طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، لیکن اس دن تو یہ بھی سب ختم ہو جائے گا۔ اس دن تو ایک ہی بادشاہ ہوگا، اس روز جزا کا مالک ایک ہی ہوگا، روز جزا یعنی جس دن بدلہ دیا جائے گا، تو اس دن کا مالک تو صرف ایک ہوگا۔ تو مالک یوم الدین، اس کی صفت کیا ہے؟ وہ روز جزا کا بھی مالک ہے، وہی اس دن سب کو بدلہ دے گا، اسی کے حکم سے سارے فیصلے ہوں گے، جنت کے، جہنم کے اور درجوں کے، سب فیصلے وہی کرے گا اس دن۔ اس کے بعد فرمایا آگے چل کر کے جب اس کی حمد ہو گئی، تعریف ہو گئی، تو یہ تو آیتیں تھیں جو اللہ کی حمد میں تھیں، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی میں تھیں۔ اس کے بعد بندہ جو ہے اپنا عہد کرتا ہے اللہ سے، کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا مطلب؟ بندہ اقرار کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یعنی عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہی ہے جس کی صفات پیچھے بیان کی گئیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہی ذات کیا ہے؟ اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اسی کا بندہ اقرار کر رہا ہے، آگے چل کر کے اللہ کی تعریف کے بعد کہہ رہا ہے کہ ہم ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کی عبادت کی جائے تو وہ ذات صرف اللہ کی ہے، اور کسی کی عبادت ہمارے دین میں ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ عبادت ایسی چیز ہے جو صرف اللہ کے لیے جائز ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہو سکتی۔ عبادت یعنی بندگی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی بندگی، غلامی اگر کسی کی جائز ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے، یا پھر اللہ جس کو کہہ دے اس کی غلامی اور اس کی اطاعت جائز ہوگی، بغیر اس کے کسی کی غلامی اور اطاعت جائز نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے، تو ہم اس کا بھی اقرار کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے،
انسان کہہ تو دیتا ہے، اقرار تو کرتا ہے کہ ایاک نعبد، لیکن کرور نہیں پاتے ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم سے تو بڑی کوتاہی ہوتی ہے عبادت میں، ہم کہاں عبادت کر پاتے ہیں، اور عبادت کا حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو اس کے فرائض بھی نہیں ادا کر پاتے ہیں، ہم تو جو موٹی چیزیں ہیں اس پر بھی عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اگر ہمارے اندر کوتاہی ہے، ماحول ہمارے خلاف ہے، حالات ہمارے خلاف ہیں، ہم اس کی بندگی نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں کہاں جانا پڑے گا؟ اسی کے دربار میں جانا پڑے گا۔ تو آگے ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، اے رب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کس سے مدد چاہتے ہیں؟ تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس لیے کہ اگر اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو اتنے مخالف حالات میں اور اتنے کہہ لیجئے برے حالات میں ہم کہاں تیری عبادت کر سکتے ہیں؟ تو ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے کسی اور سے مدد بھی نہیں چاہنا ہے، مدد بھی اللہ ہی سے چاہنا ہے۔ اس کا بھی سورہ فاتحہ میں بندے سے بار بار اقرار کرایا جاتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی جو بھی مسئلہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، نمک نہیں ہے تو اللہ سے مانگو۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی ہم تو بندوں سے بھی مانگتے ہیں۔ ظاہر سی بات، بندوں سے مانگنا اور اللہ سے مانگنا دونوں الگ الگ چیز ہوتی ہے۔ مانگتا ہے انسان، ہمیں بھی کوئی ضرورت پڑے گی ابھی کسی سے مانگیں گے، لیکن وہ مانگنا اسباب کے طور پر ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے جو اسباب بنائے ہیں، یعنی کوئی بیمار ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو دوا دے گا، لیکن ہمارے دل میں کیا ہوگا؟ شفا کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ شفا کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے شفا مانگیں گے، لیکن دوا ڈاکٹر سے لیں گے۔ تو یہ تو سبب استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے جو ہے ایک علم دیا، اس علم کے ذریعے سے چیزوں کی تلاش ہوئی اور وہ چیزیں علاج میں کام آتی ہیں، لیکن شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو ہم مدد تو اپنی بیماری میں اللہ سے چاہیں گے۔ ہاں، ہمارے نبی نے یہ طریقہ اور سنت بتایا کہ علاج کرانا ہے تو جا کر کے ڈاکٹر سے دوا بھی لیں گے، ہم تو دوا لیں گے، لیکن دوا کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اسی دوا سے ایک مریض کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو اسی دوا سے ایک مریض کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتا۔ ایک ہی بیماری، ایک ہی دوا ایک مریض کو وہ فائدہ بھی کر سکتی ہے، اور اللہ نہ چاہے تو فائدہ نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے مانگنا جو ہے، معنی مدد جو حقیقی چاہی جاتی ہے وہ اللہ سے چاہی جاتی ہے۔ تو ہم سورہ فاتحہ کے اندر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی مدد کسی اور سے نہیں چاہی جا سکتی۔ ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی کام ہے، ہم مدد اللہ سے مانگیں گے، اسباب دنیا کے اختیار کریں گے، اسباب دنیا کے اختیار کریں گے۔ بھئی ہمیں کوئی ضرورت ہے، ہم نوکری کی تلاش میں ہیں، اب ظاہر سی بات ہے صرف ہم دعا کرتے رہیں تو آسمان سے تو نوکری نہیں آئے گی، ہمیں اس کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی، اس کے لیے اسباب تو استعمال کرنے پڑیں گے، لیکن فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ آسمان سے ہوگا۔ تو اللہ سے مدد چاہیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اور اس کے لیے جو اسباب ہمارے لیے جائز ہیں ان اسباب کو استعمال کریں گے۔ تو اسباب کا استعمال کرنا یہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ تو اس لیے سکھایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر آخر میں جو ہے سکھایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہم نے اللہ کی حمد کی، اللہ کی تعریف کی سورہ فاتحہ کے اندر، اور پھر ہم نے اللہ کے سامنے اقرار کیا کہ اللہ جب ہم تجھے ہی مانتے ہیں، تو ہی تعریف کے لائق ہے، تو ہی ساری چیزوں کا مالک ہے، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر دعا کس سے کریں گے؟ ہم اسی سے کریں گے۔ تو فرمایا کہ آگے جو ہے ہر بندے کو اپنے اوپر کسی کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہر آدمی کو اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ تو اس لیے آگے سکھایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ کس چیز کی ہدایت دے دے؟ صراط المستقیم، صراط کہتے ہیں راستے کو، صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو۔ تو ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ کس کی ہدایت دے دے؟
सिरात المستقیم، سیدھے راستے کی، یعنی ایسا راستہ جو ٹیڑھا میڑھا نہ ہو، جس میں کجی نہ ہو، جس میں گڈھے نہ ہو کہ گر جائے انسان، سیدھا ہو اور منزل تک پہنچا دینے والا ہو۔ ایسا راستہ جو ہمیں کہاں تک پہنچا دے؟ منزل تک پہنچا دے۔ یعنی راستہ سیدھا ہو اور جانا لکھنؤ ہو، آپ کو پہنچ جائیں سلطان پور، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو سیدھا راستہ بھی ایسا ہو جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے، اور منزل مقصود کیا ہے؟ جنت۔ کہاں پہنچائے گا ہمیں؟ صراط مستقیم سے ہمیں کہاں جانا ہے بھائی؟ اس راستے پر چل کر کے جنت، وہ راستہ۔ تو اس کے بارے میں تاکید کی کہ ہم ہر نماز میں بار بار اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ لیکن ہمارے دل میں تو وہ کیفیت ہوتی نہیں ہے، ایک بس رٹو طوطا والا مسئلہ ہے، کیسٹ دبایا، بٹن دب گیا، بجنا شروع ہو گئی۔ تو وہی ہمارا حال بھی ہو گیا، ہم سب کا وہی حال ہے، پڑھنے والے کا، پڑھانے والے کا، کہ ایک کیسٹ دب جاتی ہے، وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے، جا کے ختم ہو جاتی ہے، اور رکوع سجدہ تو آٹومیٹک چلتا ہی رہتا ہے۔ تو اس سے وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ دل کے اندر کیفیت بھی ہو کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ سے گویا کہ ہدایت مانگ رہے ہیں، اور اللہ تو توجہ نہیں دیتا ہے غافل لوگوں پہ جب تک اس کی طرف بندہ متوجہ نہ ہو۔ یعنی اگر کسی بڑے کے سامنے جائیں، آپ مانگیں اور دیکھ ادھر رہے ہوں، سوچ کہیں اور رہے ہوں، تو مار کے بھگا دے گا دربار سے، کہے گا کہ یہ بدتمیز آیا ہے ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کے ادھر سے ادھر دیکھ رہا ہے، وہاں سوچ رہا ہے۔ نہیں، تو وہاں تو آدمی بالکل الرٹ ہوتا ہے، بالکل سنجیدہ بن کے کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں، ہم جس سے مانگ رہے ہیں اس کی شان میں ادنا بھی گستاخی نہ ہونے پائے۔ تو ہم جب اہدنا الصراط المستقیم یعنی سورہ فاتحہ، پورا قرآن، پوری نماز ہی ادب مانگتی ہے، تو اس کے اندر ہمارے دل میں کیفیت بھی ہو، ہم سوچیں کہ ہم اللہ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں، ایسا راستہ جو ہمیں منزل مقصود تک ہر چیز سے بچا کر کے پہنچا دے، جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی بھٹکنے کی چیز نہ ہو، ہمیں اس راستے پر پہنچا دے۔ اور آگے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، آگے اور تاکید کی کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ کن لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا دے؟ جن پر تو نے انعام کیا، اس لیے کہ ہر چیز کا پریکٹیکل ضروری ہے۔ اگر ہم کتاب پڑھ لیں تو اس سے ہر چیز نہیں ہوگی، ڈاکٹر سب بن جاتے، اگر کتاب پڑھ کے ڈاکٹر بن جاتے تو پڑھ لیتے کتاب ڈاکٹر کی، لیکن نہیں بن پائیں گے، اس کا پریکٹیکل چاہیے۔ تو اس کے لیے پریکٹیکل بھی اللہ نے پیش کیا کہ کن لوگوں کا راستہ؟ وہ لوگ جن پر انعام کیا۔ اور کون لوگ ہیں جو منعمین ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ دوسری قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا کہ چار قسم کے، چار کیٹیگری کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ ایک تو انبیاء کرام ہیں، ظاہر سی بات ہے، اس کے بعد دوسرا درجہ بتایا صدیقین کا۔ صدیقین وہ لوگ جو انبیاء کی پوری اطاعت کرتے ہیں، سچائی کے ساتھ، امانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، ظاہر اور باطن کے ساتھ وہ اپنے انبیاء کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی پیروکار ہوتے ہیں، وہ صدیقین ہوتے ہیں، جن میں سب سے بڑا درجہ حضرت صدیق اکبر ہے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، جن کا لقب ہی پڑ گیا صدیق۔ تو وہ لوگ ہیں، ان کا راستہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ شہداء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، ان کا راستہ۔ والصالحین، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اولیاء ہیں، جو اللہ کے لیے نیک کام کر کے اس دنیا سے چلے گئے، ان کا راستہ۔ یہ جو راستہ ہے یہی صراط مستقیم ہے۔ اور آگے چل کر کے اللہ نے اس کی جو غلط اور منفی چیزیں تھیں اس پر بھی اشارہ کر دیا کہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو مغضوب علیہم ہیں، یعنی جن پر اللہ کا غضب ہوا، جن پر اللہ کی لعنت ہوئی، ان کا راستہ ہمیں مت دکھانا۔ وہ کون ہے؟ یہودی ہیں، یہودی ہیں جو مراد ہیں اس سے۔ اور ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ بھی مت دکھانا جو کہ گمراہ ہو چکے ہیں، یعنی جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، ان تمام لوگوں کو راستے سے بچا کر کے ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ ایسا راستہ جو انبیاء کا ہے، جو صدیقین کا ہے، جو شہداء کا ہے، جو صالحین کا ہے، ان کے راستے پر چلا کر کے ہمیں منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچا دے۔
تو ہم اس کی کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اس کے مفہوم کو سمجھ کر کے اور اس کیفیت کے ساتھ جب نماز میں پڑھیں گے تو جو اس کے اندر کے فوائد ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کریں۔